نظرین، جب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ریت پر کشتی بنانا شروع کی تو قوم ہنس کر کہنے لگی، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم طاقتور ہیں، دولت مند ہیں، یہ سب تمہارا جھوٹ ہے۔ وہ اللہ کے نبی کو مذاق اور جھوٹ سمجھتے تھے۔ پھر ایسا دردناک عذاب آیا کہ بچے، جاون اور بوڑھے سب سیلاب میں بہہ گئے۔ اور کیا آپ جانتے ہو کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی سیلاب میں بہہ گیا؟ اس نے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹ بھی کریں۔ ایک زمانہ تھا جب زمین پر ایک قوم آباد تھی جو اپنے محالوں، فوجوں اور دولت پر فخار کرتی تھی۔ ان مشہور بتوں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ پہلے نائک لوگ تھے، بعد میں شیطان نے ان کی تصویریں بنوا کر عبادت شروع کروا دی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جو صبیر، نیک اور محبت بھارے نبی تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ظلم اور گناہ سے بچو، یہی تمہاری ناجات کا رستہ ہے۔ مگر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کو مذاق اور جھوٹ سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی مگر قوم نے انکار ہی کیا۔ لیکن قوم اللہ کے پیغام کا مذاق اڑاتا رہی۔ ہم اپنے باپ دادا کے رستے نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے خوف سے نہیں ڈرتے۔ جب حد سے زیادہ نافرمانی ہوئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑا جائے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قوم نوح اب بھی ضد پر تھی اور مذاق کرتی رہی۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے خشک زمین پر ایک عظیم کشتی تیار کی۔ قوم نوح اب بھی ضد پر تھی اور مذاق کرتی رہی۔ پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ کشتی ریت پر کیسے چلے گی؟ میں تمہیں دن رات بلاتا رہا، چپکے سے بھی، کھل کر بھی، لیکن تم نے سچائی کو رد کیا۔ آخر کر عذاب کا وقت آ گیا اور آسمان پر کالے بدل چھا گئے۔ نوح علیہ السلام نے مومنین اور جانوروں کو کشتی میں سور کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بیٹا، آ جا، کشتی میں سور ہو جا، ورنہ یہ پانی کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے کبھی اللہ کا خوف نہیں منا، ہم طاقتور ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی لہروں پر آہستہ آہستہ تیر رہی تھی۔ آسمان سے تیز بارش ہوئی اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ زمین پر کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا سوائے کشتی کے۔ ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھنے لگا مگر پانی بڑھتا گیا اور وہ ڈوب گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن یہ انکار کرنے والوں کا انجام یہ تھا۔ پانی انکار کرنے والوں کو عبارت دے گا اور ہمیں بچائے گا جو تیرا حکم مانتے ہیں۔ ہماری قوم نے انکار کیا لیکن ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دن اور ہفتوں تک پانی زمین پر چھایا رہا مگر کشتی محفوظ رہی۔
دن اور ہفتوں تک پانی زمین پر چھایا رہا مگر کشتی محفوظ رہی۔ یہ اللہ کے حکم سے زمین نے اپنا پانی نگالنا شروع کر دیا۔ کشتی جوڈی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ زمین اب دوبارہ ابد ہوگی۔ باقی پوری قوم فانا ہو گئی اور یہ واقعہ انسانیات کے لیے عبرات بن گیا۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی سے سبق سیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نوح اور ان کے ماننے والے زندہ بچ گئے۔